بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، آج کا عمل جو بھی پڑھے گا یا سن لے گا تو انشاءاللہ اسی برکت والی حلال و آسان روزی اللہ پاک کی طرف سے ادا ہوگی اور اللہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ صرف ایک روٹی کا صدقہ آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ اس عمل سے آپ اپنے من کی مرادیں پا سکتے ہیں، بلکہ اس روٹی کے عمل سے مال و دولت، رزق، روزگار آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جی ہاں دوستو، جن لوگوں نے بھی یہ عمل آزمایا ہے تو ان تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس عمل سے زندگی کی مشکلات، پریشانیاں اور بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان دولت میں کھیلتا ہے، کیونکہ اس عمل کا تجربہ صحابہ کرام، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی زندگی میں بھی موجود رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اور آج ہم یہ عمل صرف اس لیے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج کل ہر ایک بے برکتی، تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے کہ بعید کی روٹی کا احترام نہ کرنے کی یہ سزا۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو روٹی ضائع نہ کرتا ہو۔ ہر طرف کھانے کی بے حرمتی کے دلسوز نظارے ہیں، شادی کی تقریبات ہوں یا گھر میں کھانا کھانا ہو۔ افسوس، سب دسترخوانوں اور دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ہڈیوں کے ساتھ بوٹی اور مسالہ برابر صاف نہیں کیا جاتا۔ گرم مسالے کے ساتھ بھی کھانے کے کثیر اجزاء ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تھالیوں میں بچا ہوا کھانا، تھوڑا سا کھانا اور پتیلیوں میں بچا ہوا شوربہ دوبارہ استعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذہن نہیں۔ اس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھانا عموماً کچرا منڈی کی طرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ اب تک جتنا بھی اسراف کیا ہے، برائے مہربانی اس سے توبہ کر لیجیے۔ آئندہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شوربے کے ایک بھی قطرے کو اسراف نہ ہو، اس کا عہد کر لیجیے۔ اللہ کی قسم، قیامت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً کوئی بھی قیامت کے حساب کتاب نہیں رکھتا۔ توبہ سچی کر لیجیے، درود پاک پڑھ کر عرض کیجیے، یا اللہ پاک، آج تک میں نے جتنا بھی اسراف کیا، اس سے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تیری عطا کردہ توفیق سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یا رب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ قبول فرما اور مجھے بے حساب بخش دے۔ پیارے دوستو، بالخصوص میری بہنوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان علی شان میں تشریف فرما تھے۔ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئے۔ لہٰذا پیارے دوستوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ رزق کی بے ادبی نہ ہو، یعنی بچا ہوا رزق بھی ضائع نہ ہو، یا روٹی کا لقمہ گر جائے تو اسے بھی صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کھانا پسند نہیں کرتے تو اس روٹی کے لقمے کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے سردار تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گوروں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے اٹھا لیا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ پاک امیر کا بھلا کرے، اور ہمارے سردار یہ گوار ترچھی نگاہوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ امیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، حالانکہ ان کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو حکم دیتے تھے کہ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کا
محفوظ رہتی ہیں۔ بلکہ دوستو یہاں تنگ دستی کا علاج بھی جان لیجیے کہ ایک زبردست مقدس حضرت حبیب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ طعام کے آخر میں کھانے کے جوانے وغیرہ گر گئے تھے۔ محدث موصوف چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے اس کو حضرت حذبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، حدیث مبارکہ پر عمل کے ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ پیارے دوستوں، ہمارے بزرگان دین سنتوں پر عمل کے معاملے میں دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس بلکہ بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس حقائق سے ہمارے ان بھائیوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی مروت کی وجہ سے کھانے پینے کی سنتیں ترک کر دیا کرتے ہیں۔ یقیناً سنت پر عمل کرنا دونوں جہاں میں باعث سعادت ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بھی اس کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبد بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی دربار میں سنت پر عمل کرنے کی برکت سے 1000 دینار مل گئے اور آپ مالدار ہو گئے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ گرے ہوئے لقمے کو کھا نہیں سکتے تو ان لقموں کو پرندوں کو ڈال دیا کریں۔ بلکہ ویڈیو کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک روٹی کا عمل بھی آپ کو بتایا جائے گا، تو یہاں اس عمل کو بھی جان لیجیے کہ آپ نے صرف ایک روٹی پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تازہ روٹی لینی ہے اور اس روٹی پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود پاک سے متعلق یہ حدیث یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ لہٰذا آپ نے ہمارے بتائے ہوئے جو بھی وظائف کیے ہیں تو اس میں سے آپ سب سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آج کی اس عمل میں بھی آپ نے ایک روٹی پر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا اللہ پڑھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اور اگر آپ رزق اور روزگار کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے رزاقو کے نام لے کر ہی رزق روزگار طلب کرنا ہے۔ لہٰذا آپ ایک روٹی پر جب درود ابراہیم کے ساتھ 41 مرتبہ یا رزاقو یا اللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رزق سے نوازے گا۔ آپ نے اس عمل کو مکمل کیسے کرنا ہے، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ جب آپ 41 مرتبہ یا رزاقو یا اللہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اسی روٹی پر آپ نے 3 مرتبہ دم کر لینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھر کی چھت پر، یا اگر آپ کسی دکان پر ہیں تو اس دکان کی چھت پر آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے پرندوں کو ثواب کی نیت سے ڈال دینے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے بہترین رزق اور روزگار آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہماری آپ سب کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب کو بہتر اور کھلے رزق سے نوازے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔